بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کو بولنا سیکھنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، وہ تنقید جیسے سچائی پر ناراض ہوتا ہے اور خوشامد جیسے دھوکے پر خوش ہوتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو جائے اور تم اپنی مرادوں کو پا لو تو یتیموں پر رحم کیا کرو۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب تم نماز نہیں پڑھتے تو یہ مت سوچو کہ وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم سے ایسی کون سی خطا ہوئی ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خاموشی اختیار کر لو مگر کسی سے شکوہ مت کرو، جب عزت نہ ملے تو کنارہ کرو۔ اور پتہ ہے محبت کیا ہے؟ جب انسان گہری نیند میں ہو اور اس کے کانوں میں اذان کی آواز آئے اور وہ اپنی نیند کو چھوڑ کر اللہ کے لیے نماز پڑھنے کھڑا ہو جائے، یہ ہے سچی محبت۔ آج اگر زندگی مشکل ہے تو کل کی آسانی کا وعدہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ اللہ سے مانگو، خوب مانگو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر دے گا۔ رشتوں اور تعلقات کی بقا کے لیے رابطے ضروری ہوتے ہیں۔ نظر انداز کرنے سے تو اپنے ہاتھ سے لگائے ہوئے درخت بھی سوکھ جاتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے اللہ دلاسا دے رہا ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ تعلقات کو ٹھیک کرنے میں وقت ضائع نہ کریں، بلکہ خود کو معاشی طور پر ٹھیک کریں، تعلقات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رازداری کے ساتھ کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔ کچھ لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، ان کو جتنا بھی اپنا سمجھو لیکن وہ ہمیشہ لوگ ہی رہتے ہیں۔ فجر کا سجدہ تھا، چاند آنسو تھے، دل کی باتیں تھیں اور دل کا خالق تھا جو کن کا مالک تھا۔ بہت پرسکون ملاقات تھی جو رب کے ساتھ تھی۔ یا اللہ، جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ ہم سب کو عطا فرما۔ اے اللہ، اتنی عطا کر جتنی تیری شان ہے، اتنے گناہ معاف فرما جتنا تو رحمان ہے، اتنی آزمائشوں سے محفوظ فرما جتنا تو مہربان ہے، اتنے رزق میں فراوانی فرما جتنا تو رازق ہے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہے۔ ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں، یہ وعدہ ہے اللہ کا۔ اللہ تمہاری بہتری کے لیے تاخیر ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ یہ بات معنی نہیں رکھتی کہ آپ کتنی زبانیں سمجھ سکتے ہو، صرف دلوں کا سمجھنا ہی آپ کو اہم بناتا ہے۔ مولانا جلال الدین رومی۔ اگر خوشحالی چاہتے ہیں تو ان 7 چیزوں پر عمل کریں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، 5 وقت کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگیں، ماں باپ اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھیں۔ نماز کی قضا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آئے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں اور اس کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ مجھے اس پر رحم آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں اپنی بیویوں کے سوا اور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگر سلیم کے پاس جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس پر رحم آتا ہے، اس کا بھائی حرام بن ملحان میرے کام میں شہید کر دیا گیا۔ زندگی میں کچھ لوگ خوشبو کی مانند ہوتے ہیں، ساتھ نہیں ہوتے، نظر بھی نہیں آتے، لیکن ان کی چاہت، ان کا خلوص اور ان کی باتیں تاعمر ہماری سوچ میں، ہمارے الفاظ میں اور زندگی کے ہر پہلو میں مہکتے رہتے ہیں۔ اچھے اخلاق والے لوگ ہمیشہ کے لیے دل میں بس جاتے ہیں۔ ایمان کی مٹھاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص ایمان کی مٹھاس تب تک محسوس نہیں کر سکتا
جب تک کہ وہ دوسرے شخص سے صرف اللہ کے لیے محبت نہ کرے۔ اپنے بچوں کو کم عمری میں تعزیت تیمارداری کرنا، کسی کے دکھ کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف میں اس کی مدد کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کا احساس کرنا، تلخ باتوں کو برداشت کر کے حسن سلوک کرنا، انکساری، تواضع، بڑوں کا احترام اور تحمل، غریب کے ساتھ اچھا سلوک اور اس کا احترام کرنا، صدقہ کرنا، سلام کرنا سکھائیں۔ کھانا تو حیوان بھی اپنی اولاد کو کھلا لیتے ہیں۔ طنزیہ لہجہ، منافق دل، جھوٹے وعدے، لفظوں کے جال اور دلوں سے کھیلنے کا فن۔ اے ابن آدم، کیا تو واقعی اشرف المخلوقات ہے؟ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو عطا فرمائیں، اور ایسا نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد کو بھی نیک بنا کر مجھے سکھ دے۔ میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور تابع فرمان بندوں میں سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو بہت اچھا لگے اسے بہت کم ملا کرو، جو انتہا سے زیادہ اچھا لگے اسے صرف دیکھا کرو، اور جو دل میں سما جائے اسے صرف یاد کرو، کیونکہ جو آپ کے جتنا قریب ہوتا ہے دنیا اسے اتنا ہی دور کر دیتی ہے۔ رشتے جب ٹوٹنے پہ آ جائیں تو اچھائیاں اچانک غائب اور برائیاں ایک ایک کر کے سامنے آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تہجد کی کہانی۔ اگر تہجد میں سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگی جائے تو وہ دعا بھی انشاءاللہ قبول ہوگی، کیونکہ ایسے 3 دل ملتے ہیں، رات کا دل، قرآن کا دل اور انسان کا دل، اور تینوں دلوں کا ملنا قبولیت کا سبب ہے انشاءاللہ۔ باغ حضرت سلمان فارسی، جس میں کھجور کی گٹھلیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لگائیں اور فرمایا صبح ایک باغ بن جائے گا۔ کفار نے رات میں گٹھلیاں نکال لیں مگر صبح باغ تیار تھا، اس میں کھجور بھی لگ گئے اور گٹھلیاں بھی نہ تھیں۔ 1400 سال گزر گئے، وہ درخت آج بھی اسی طرح کھڑے ہیں۔ موت، رتبہ، شان و شوکت، دولت، عمر کچھ نہیں دیکھتی، اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم۔ تنگ دستی میں سخاوت کرنا، غصے میں سچ بولنا اور طاقت رکھتے ہوئے بھی معاف کرنا بہترین نیکی ہے۔